الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم والعاقبۃ للمتقین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم صدق اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا۔ اس آیت کا ترجمہ اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم میری مدد کرو میں تمہاری مدد کروں گا اور تمہارے پاؤں جما دوں گا۔ یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ اس انسان کی مدد کرتا ہے کہ جو اللہ کی مدد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مدد یہ ہے کہ اس کے دین کا کام کرو، لوگوں کو برائی سے روکو، نیکی کا حکم کرو، پیار محبت سے، حکمت سے، دانائی سے، اخلاق سے لوگوں کو برائیوں سے روکو، لوگوں کو برائیاں بتاؤ کہ بھائی یہ غلط کام ہے، یہ شریعت میں حرام ہے، یہ شریعت میں حلال ہے، یہ کرو اور یہ مت کرو۔ جب انسان یہ کام کرے گا، لوگوں کو قرآن سکھائے گا، لوگوں کو قرآن سنائے گا، لوگوں کو قرآن کی تفسیر ترجمہ، تو اس لیے وہ جو ہے بندہ اللہ تعالیٰ کی مدد کرے گا اور پھر اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا۔ تالی دونوں ہاتھ سے بجتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے جو میری مدد کرے گا میں اس کی مدد کروں گا، اور اللہ کی مدد جو ہے اللہ تعالیٰ کو کوئی کھانا نہیں کھلانا یا اللہ تعالیٰ کو کچھ کما کے نہیں دینا۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں سے کچھ نہیں مانگتا ہے، وہ ہم لوگوں کو دینے والا ہے، لیکن اس کے دین کا کام جو ہے یہ وہ انبیاء کرام کو بھی اس کام میں اس نے لگایا، انہوں نے بھی یہی کام کیا، اور جو نیک صالح اور شہداء اور صدیقین اور اس کے علاوہ جو اللہ کے ولی ہیں، جو علماء حق ہیں، جو محدثین ہیں، جو ائمہ کرام ہیں، ان سب نے یہی کام کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دی، ان کے دنیا میں سارے کے سارے ان کے کام سیدھے ہوتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت اچھا وقت گزارا ان کا، اور عزت سے اس دنیا سے چلے گئے وہ، اور آج بھی ہم لوگ ان کو کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ، اور انبیاء کرام کو صلاۃ والسلام کہتے ہیں، اور صحابہ کرام کو رضی اللہ تعالی عنہم ورضوا عنہ۔ یہ عزت ہے، حالانکہ ان سے ہماری کوئی رشتہ داری نہیں ہے، لیکن یہ اللہ کی طرف سے عزت ان کو ملی ہے، چاہے ان کو کوئی جانتا ہے کہ نہیں جانتا ہے۔ جب ان کا نام آتا ہے تو ہم لوگ ان پر درود و سلام بھیجتے ہیں، رحمتیں بھیجتے ہیں، برکتیں بھیجتے ہیں۔ یہ کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ دین کا کام کرتے رہے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کو لوگوں کو بتایا ہے، خود بھی دین پر چلے ہیں اور لوگوں کو بھی دین پر عمل کرنے کی ترغیب دی ہے، اور بتایا کہ اس طریقے سے اللہ کے دین پر چلو۔ تو اللہ کے دین پر چلنا اور لوگوں کو چلانا یہ اللہ کی مدد ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی اس دنیا میں ایک ہی چیز ہے، اور وہ دین ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو مکمل کر دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، محمد رسول اللہ پر دین مکمل ہو گیا۔ اب اس میں کچھ کمی زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی چیز ایسی ہے کہ وہ نہیں ملتی قرآن و حدیث میں، پھر آپ اس پہ اجتہاد کر سکتے ہیں، وہ بھی عالم لوگ جو قرآن و حدیث کو جانتے ہیں وہ اجتہاد کر سکتے ہیں۔ اگر قرآن و حدیث میں نہیں ہے تو، اگر ہے نص موجود ہے، پھر کوئی اجتہاد وغیرہ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اور کوئی اجتہاد مانا بھی نہیں جائے گا۔ اللہ اور رسول نے کہا ہے ٹھیک ہے، صحابہ کرام نے کیا ہے وہ ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے اگر نہیں ہے تو اس میں اجتہاد کریں، اور اگر ہے تو اس پر عمل کریں۔ یہی اللہ کی مدد ہے، دین پر چلنا اور چلانا، برائی سے روکنا، خود بھی برائی سے رکنا اور لوگوں کو بھی روکنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والوں تم لوگ منہ سے کیوں وہ باتیں نکالتے ہو جن پر عمل نہیں کرتے؟ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ تعالیٰ اس بات سے سخت بیزار ہوتا ہے کہ تم وہ باتیں کہو جن پر عمل نہ کرو۔ تو دوسرے کو جب آپ نصیحت کریں گے تو خود پہلے عمل کر کے دکھائیں، جس چیز پر آپ عمل کر رہے ہیں وہ دوسرے کو بتائیں، نہ کہ آپ خود عمل نہیں کر رہے اور لوگوں کو نصیحت کریں۔ کوئی بھی نہیں مانے گا آپ کی بات، آپ کی بات میں کوئی وزن نہیں ہوگا، آپ کی بات میں برکت نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ آپ کی بات میں رحمت نہیں کرے گا، اور الٹا اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے ایسے کام سے کہ جو انسان خود لوگوں کو کہے اور خود نہ کرے۔ اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، تم لوگوں کو تو نصیحت کرتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، یعنی خود عمل نہیں کرتے تم اور لوگوں کو نصیحت کرتے ہو، تو اس بات سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا، انہوں نے خود بھی عمل کیا، صحابہ کرام نے دیکھا اور پھر اس کے مطابق عمل کیا۔ دیکھیں، نصیحت وصیت بھی کرنی چاہیے، تبلیغ بھی کرنی چاہیے، باتیں بھی کرنی چاہیے، لیکن اصل چیز جو ہے نا، لوگ اعمال دیکھتے ہیں۔ اگر آپ کے اعمال صحیح نہیں ہیں، آپ جتنی بھی اچھی باتیں کریں، جو آپ کو جانتے ہیں لوگ، وہ کبھی بھی آپ کی بات نہیں مانیں گے، وہ کبھی بھی دین پر نہیں آئیں گے۔ آپ کے اعمال دیکھ کر لوگ سیدھے رستے پر آئیں گے۔ اگر بہت زیادہ تقریریں آپ نے نہ بھی کی ہوں، لیکن آپ کے اعمال صحیح ہوں، جو لوگ آپ کے اعمال کو دیکھتے ہیں وہ انشاءاللہ تعالی سیدھے رستے پر آ جائیں گے۔ کیونکہ صحابہ کرام ایسے ہی کرتے تھے، ان کے عمل دیکھ کے وہ لوگ کہتے تھے کہ یار آپ لوگ دین کیا ہے آپ لوگوں کا، آپ لوگ کون سے نبی کو مانتے ہو، آپ لوگ کس کتاب پہ چلتے ہو، کتنے صحیح اعمال ہیں آپ کے، کتنے صحیح معاملات ہیں آپ کے، سیدھے سیدھے معاملات ہیں، آپ لوگ ہمیں بتاؤ، ہم لوگ مسلمان ہوں گے۔ ایک دفعہ صحابہ کرام نے عیسائیوں کا جو ٹیکس وہ دیتے تھے وہ واپس کرنے کے لیے ان کو کہا کہ یہ واپس لے لو، ہم لوگ تمہاری حفاظت نہیں کر سکتے۔ جزیہ دیا کرتے تھے یہودی نصرانی مسلمانوں کو اس زمانے میں، صحابہ کرام کے زمانے میں، اور وہ ان کی حفاظت کیا کرتے تھے۔ مسلمان نہیں ہوتے تھے وہ جزیہ دیتے تھے، تو ان کو جزیہ واپس کرنے لگے کہ بھئی ہم تمہاری حفاظت نہیں کر سکتے، ہماری اور جنگیں ہیں، بہت آگے معاملات خراب ہیں، اس لیے ہم تمہاری حفاظت نہیں کر سکتے، یہ اپنا جو تم نے جزیہ دیا ہے واپس لے لو۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں جزیہ واپس نہیں چاہیے، آپ لوگ حفاظت کریں نہ کریں، ہم لوگ آپ کے ساتھ ہیں۔ اب دیکھو، ان کے اعمال اس قسم کے تھے، ان کے اخلاق اس قسم کے تھے۔ یہ تبلیغ ہے، یہ بھی تبلیغ ہے، یہ خاموش تبلیغ ہے، اور اس کا اثر جو ہوتا ہے بہت زبردست ہوتا ہے۔ آج ہم لوگ قرآن کو چھوڑ کے فضائل اعمال، فضائل صدقات، فضائل حج، یہ کون کون سی کتابیں ہم لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں، میڈ ان انڈیا۔ ہم لوگوں کے پاس قرآن ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سے تبلیغ کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی 3 دن 40 دن یہ چلے، یہ سال، یہ نہیں لگائے، یہ سب بدعت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت، ہر جگہ، جہاں بھی موقع ملتا تھا وہ تبلیغ کرتے تھے۔ صحابہ کرام بھی ایسے تھے، جہاں جاتے تھے وہاں پر تبلیغ کرتے تھے۔ یہ 3 دن 40 دن کا کام نہیں ہے میرے بھائی، یہ ہماری ڈیوٹی ہے، یہ ہم پر فرض ہے۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یہ ہم لوگوں نے کرنا ہے، ہر حال میں کرنا ہے، ہر جگہ کرنا ہے، ہر وقت کرنا ہے۔ تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ اللہ کی مدد کریں، یہ اللہ کی مدد ہے، یہ انبیاء کرام کا کام ہے، یہ صحابہ کرام کا کام ہے، یہ اولیاء کرام کا کام ہے، یہ تابعین کا کام ہے، یہ تبع تابعین کا کام ہے، یہ ائمہ کرام کا کام ہے، یہ محدثین کا کام ہے، یہ نیک صالح لوگوں کا کام ہے، یہ اللہ والے لوگوں کا کام ہے۔ تو آپ اللہ سے وعدہ کریں کہ آپ لوگوں کو جو علم اللہ نے دیا ہے تھوڑا بہت پہنچائے لوگوں کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغ عنی ولو آیا، صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
میری طرف سے ایک آیت اگر تمہیں آتی ہے تو وہ بھی پہنچاؤ لوگوں کو، ایک حدیث آتی ہے لوگوں کو بتاؤ میری طرف سے، اب میں تو نہیں ہوں، میری طرف سے پہنچاؤ آگے۔ ہر ایک کی ڈیوٹی لگا دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 کم و بیش پیغمبر بھیجے ہیں اس تبلیغ کے لیے، اس توحید کے لیے، اس دین کے لیے۔ یہ ایک ہی دین ہے ان کا، سب کا ایک ہی اللہ کی تبلیغ کرتے رہے، وہ ایک ہی اللہ کی طرف بلاتے رہے لوگوں کو۔ تو جتنے انبیاء کرام تھے اتنے صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم میں حجۃ الوداع کے خطبے میں موجود تھے، حج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1,24,000 کم و بیش موجود تھے۔ جتنے انبیاء اتنے صحابہ اللہ تعالیٰ نے جمع کر دیے، اور ان لوگوں نے تبلیغ کی، جہاد کیا، اور آج دین ہم لوگوں تک پہنچ گیا۔ تو ہم لوگوں کو اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پاک میں، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس شخص سے کس کی بات اچھی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک اعمال کرے، اچھے اچھے کام کرے، برے کام نہ کرے۔ اللہ کی طرف بلانے والا برے کام نہیں کرے گا۔ یہ لوگوں کی طرف بلانے والے جو ہوتے ہیں برے کام کرتے ہیں اور ساتھ لوگوں کی طرف بلاتے ہیں، قبروں کی طرف بلاتے ہیں، پیروں کی طرف بلاتے ہیں۔ سب سے اچھا انسان وہ ہے جو اللہ کی طرف بلائے، جو اللہ کی بڑائی بتائے اور خود بھی نیک کام کرے۔ یہ نہیں کہ لوگوں کو بلائے اور لوگوں کو نصیحتیں کرے اور خود جناوری الٹے کام کرے، اللہ کی نافرمانیاں، رسول کی نافرمانیاں، اپنی بھی بدنامی، دین کی بھی بدنامی، خاندان کی بھی بدنامی، اسلام کی بھی بدنامی، مسلمانوں کی بھی بدنامی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایسا نہیں کرو، اللہ کی طرف بلاؤ، نیک اعمال کرو اور کہو کہ میں مسلمان ہوں۔ میرے بھائی ہم لوگ مسلمان ہیں، مسلم، اللہ نے ہم لوگوں کا نام مسلم رکھا ہے۔ ہم لوگوں کو اور نام رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر مسلم کے بعد خلاص، پھر اہل حدیث یا سلفی یا وہابی یا حنفی یا شافی یا مالکی، حنبلی، بریلوی، دیوبندی، چشتی، قادری، ظہر وردی، یہ بار بار میں بتاتا ہوں، سنی، شیعہ، عباسی، کتنے فرقے اور کتنے وہ بن گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ 73 بنیں گے اور 72 جہنم میں جائیں گے۔ کتنی بڑی تباہی ہے۔ اس لیے میرے بھائی آپ لوگ بھی اپنے آپ کو مسلم کہو، یہ اللہ نے ہمارا نام رکھا ہے خود اسی قرآن پاک میں، هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا۔ پچھلی کتابوں میں بھی تمہارا نام مسلمان رکھا تھا اور اس کتاب میں بھی تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، اور تم مسلمان بن کے دکھاؤ، مسلمان اپنے آپ کو کہو جیسا تمہارا نام ہے، فرما بردار، اللہ کے سامنے سر جھکانے والا، اللہ کے سامنے اپنی خواہشوں کو چھوڑنے والا، اللہ کے سامنے سرنڈر کرنے والا، ہتھیار پھینکنے والا، بدماشی چھوڑنے والا، اللہ کے سامنے جھک جانے والا، اس کا نام مسلم ہوتا ہے۔ ہم لوگ مسلم ہیں، ہم لوگ مسلمان ہیں، ہم لوگوں نے مسلمان بن کے دکھانا ہے۔ جب ہم لوگ اسلام پر عمل کریں گے، اللہ اور رسول کی بات مانیں گے، پھر ہم لوگ مومن بھی بن جائیں گے، پھر اس سے آگے ایک درجہ ہے متقی، بغیر حساب کتاب کی جنت۔ تو میرے بھائی یہ تبلیغ کرو، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ، قرآن کی طرف بلاؤ، حدیث کی طرف بلاؤ، ضعیف حدیث نہیں، صحیح حدیث۔ جزاکم اللہ خیر وبارک اللہ فیک وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔